محترم بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سماج میں پھیلی ہوئی برائیاں اور ہم سب کی ذمہ داریاں۔ جب بھی کسی سماج میں برائیاں جنم لینا شروع کر دیں، کسی بھی طرح کی برائی ہو، جب برائیاں شروع ہو جائیں، برائیاں شروع ہونے لگیں، جنم لینے لگیں، تو فوراً سمجھ لیجئے کہ اس سماج کے لوگوں نے اپنی ذمہ داری کو بھلا دیا ہے اور سب کے سب صرف اور صرف تماشائی بنے ہوئے۔ حالانکہ شاید اس بات سے وہ بالکل ناواقف ہیں یا ناسمجھ ہیں کہ سماج میں پھیلی ہوئی برائی یا کسی طرح کی خرابی ہمارا گھر بھی تباہ و برباد کر سکتی ہے۔ کبھی نہ کبھی نمبر آ ہی جاتا ہے، اور جب گھر یا نسلیں تباہ ہونے لگیں تو پھر پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جیسا کہ محاورہ ہے کہ اب پچھتائے ہوت کیا جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ جب معاشرے کے ذمہ دار اور سمجھدار لوگ اپنی صلاحیت کا صحیح استعمال کرنا بھول جائیں تو پھر سماج میں افراتفری کا ماحول شروع ہو جاتا ہے۔ سماج کے ہر شخص کو اپنی اپنی ذمہ داری کو پہچاننا اور سمجھنا چاہیے، اور پھر اسی کے حساب سے کام کرنا چاہیے۔ اگر ایسا ہونے لگے تو یقیناً معاشرے میں ہر طرف خوشحالی ہی نظر آنے لگے گی۔ کاش ایسا ہو جائے۔ اگر آپ غور و فکر کریں تو دیکھیں گے کہ گاؤں اور دیہاتوں میں جمعے کی نماز میں جو خطبہ دیا جاتا ہے وہ 20 اور 30 سال پرانا ہوتا ہے، یعنی 20 اور 30 سال سے ایک زمانے سے وہی خطبہ، رٹا رٹایا خطبہ دہرایا جاتا ہے۔ آج بھی اس کو صرف چند منٹوں میں ختم کر دیا اور کام ختم، اور خطبہ بھی ایسا کہ جس کا معنی اور مطلب نہ تو خطیب کو معلوم ہے اور نہ ہی نمازیوں کو۔ عجیب بات ہے، ہم کیا کہتے ہیں اور ہم کیا سنتے ہیں، یہ دونوں کو کچھ پتہ نہیں۔ اگر مسلمان ایسے حالات سے گزر رہے ہیں تو آپ خود سمجھ لیجئے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ خطبہ ہمیشہ حالات اور وقت کے مناسبت سے دیا جاتا ہے کہ کیسے حالات ہیں، کیا ضرورت ہے، کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے، معاشرے میں کس چیز کی اصلاح کی ضرورت ہے، ملک میں کس چیز کی ضرورت ہے، ملک میں امن لانے کے لیے کیا کرنا ہے، ملک کو خوشحال رکھنے کے لیے کیا کرنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ان کے ساتھ کتنی خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنا ہے، غریبوں مسکینوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ان کے ساتھ کیسا ویوہار کرنا ہے، کیسا برتاؤ کرنا ہے، ہمارے دین نے کیا سکھایا ہے، کیا کہا ہے، کچھ بھی معلوم نہیں۔ صرف وہی رٹا رٹائے خطبہ جو کہ 20 اور 25 سال سے ہم دہرا رہے ہیں۔ اب جب آدمی جو ہے بدل بدل کر خطبہ دے گا، حالات کے حساب سے خطبہ دے گا، معاشرے کے لوگ اس کو سمجھیں گے، تب ان کی سمجھ میں آئے گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیسے رہنا چاہیے۔ خطبہ ایسا ہو تاکہ معاشرے کے لوگ اس بات کو سمجھیں کہ آج کے حالات کے مطابق ہماری کیا ذمہ داری ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ لیکن ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں،
کہ خطبے میں کیا کہا گیا، وہ تو ٹائم پاس کیا اور پھر نماز پڑھی ہلکی پھلکی اور اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ اسی لیے ان کے کردار میں، ان کے اخلاق میں، ان کے اعمال میں، ان کے اٹھنے بیٹھنے میں، ان کی گفتگو میں، ان کے رہن سہن میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے وہ پہلے تھے 20 سال 25 سال پہلے، آج بھی اسی ڈگر پر چل رہے ہیں۔ نہایت افسوس کی بات ہے۔ سوشل میڈیا ایک بہترین سورس ہے لوگوں تک اچھی باتیں، بہتر باتیں پہنچانے کا۔ اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے اور صحیح استعمال کریں، وہ چیزیں پوسٹ کریں جس سے لوگوں کی اصلاح ہو، معاشرے کی اصلاح ہو، ان کا گھر اور سماج خوشحال ہو اور آخرت بھی بنے۔ کوئی بھی چیز یوں ہی پوسٹ نہ کر دیا کریں، آپ کا بھی وقت ضائع اور جو لوگ دیکھتے ہیں ان کا بھی وقت ضائع، اور نہ دنیا کا فائدہ اور نہ دین کا فائدہ۔ ہمیشہ خیال کریں کہ جو چیز میں پوسٹ کر رہا ہوں اس میں دنیاوی حساب سے کیا فائدہ کسی بھائی کا ہو رہا ہے اور دین کے حساب سے کیا بھائی کا فائدہ ہو رہا ہے۔ اگر اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے تو خدا را ایسی پوسٹ نہ کریں۔ یہ پوسٹ کرنا بہت آسان ہے، لیکن اگر کوئی غلط انفارمیشن، غلط پوسٹ، غلط چیزیں لوگوں تک پہنچ گئیں اور جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اس پر عمل کر رہے ہیں، اور وہ جب تک عمل کرتے رہیں گے، اگر وہ غلط ہے تو اس کا ٹوٹل عذاب آپ کے اوپر جائے گا۔ اس لیے کوئی بھی چیز پوسٹ کرنے سے پہلے 1000 بار سوچیں، سمجھیں اور پھر اس کو پوسٹ کریں، تاکہ لوگوں کا فائدہ ہو اور آپ کا خود بھی فائدہ ہو۔ سماج کے بڑے لوگ بھی اب کافی حد تک خاموش رہنے لگے ہیں۔ جو ہمارے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، وہ بھی خاموش رہنے لگے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کون بولے، کون بتانے جائے، کون کہنے جائے اور اپنی عزت کو خراب کرے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی ایسا ماحول آ گیا ہے، ایسا وقت آ گیا ہے کہ ہمارے بڑے بزرگ بھی اس بات سے گھبرا رہے ہیں کہ بچوں کی تربیت کیسی کی جائے، ان کو سمجھایا کیسے جائے، کیونکہ وہ تو پلٹ کر جواب دے دیتے ہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور یہ اس وجہ سے کہ ان کی گھر سے ہی تربیت نہیں ہوئی۔ گھر سے اگر اچھی تربیت ہوگی، والدین اچھی تربیت کریں گے تو بچے ایسے کبھی نہیں ہوں گے۔ خدا را اس بات کا بہت خیال رکھیے، بچوں کے ساتھیوں کا خیال رکھیے کہ وہ کیسے لوگوں کے ساتھ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تب جا کے آپ کے بچے اچھے ہوں گے، آپ کی نسلیں اچھی ہوں گی، اور اس سے سماج اچھا ہوگا، دیش، گاؤں، ملک سب اچھے ہوں گے۔ ہماری اس خاموشی نے آج ہمارے معاشرے کو تباہ اور برباد کر دیا ہے۔ یقین جانیے کہ خاموش رہنا، اگر کہیں برائی ہو رہی ہے اور انسان خاموش ہے تو بس آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ جب برائیاں جنم لینے لگیں اور لوگ خاموش ہوں تو بس آپ سمجھ جائیے کہ اب جو ہے کسی بھی وقت تباہی کسی کے پاس بھی پہنچ سکتی ہے۔ اس لیے گھر کے بڑے کی ذمہ داری ہے، جو لوگ گھر میں بڑے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھی پرورش کریں، بچوں کو اچھی طرح تربیت دیں، تاکہ جب بھی معاشرے کا کوئی بڑا بزرگ کوئی مشورہ دے تو اس کو اچھی طرح سے سنیں، اس سے بدتمیزی نہ کریں۔ آج سماج میں چوری، جھوٹ، چغلی، بدتمیزی، دھوکہ، غلط بیانیاں، جھگڑا، لڑائی بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، اور یہ ساری برائیاں سماج کے لیے کینسر سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ شاید ہم اس وقت اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، جب وقت بیتے گا تب یہ بات سمجھ میں آئیں گی کہ ہم نے پہلے کاش ایسا کیا ہوتا تو یہ نتیجہ ہم کو نہیں بھگتنا پڑتا، یا ہمارے سماج میں ایسا نہیں ہوتا۔ کم عمر کے بچے نشے کے عادی ہوتے جا رہے ہیں، چاہے آپ کسی سوسائٹی میں دیکھ لیں، کسی سماج میں دیکھ لیں، چاہے وہ موبائل کا نشہ ہو،
سگریٹ کا نشہ ہو، شراب کا نشہ ہو، اور کسی برائی کا نشہ ہو، وغیرہ وغیرہ۔ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کی، اپنے لوگوں کی، اپنے بچوں کی، اپنے سماج کی فکر کرتا رہے، تاکہ ایک مثالی اور خوشحالی معاشرہ بن سکے۔ معاشرہ خوشحال ہوگا تو ہم سب خوشحال ہوں گے، ہم سب خوشحال ہوں گے تو ہمارا گھر، گاؤں، شہر، ملک سب خوشحال ہوگا، اور سبھی لوگ اس خوشحالی کی وجہ سے امن، سکون، راحت والی زندگی گزاریں گے۔ ہمارے علماء کرام نے بھی معاشرے میں پھیلنے والی برائیوں کی اصلاح کے بارے میں کوئی خاص قدم نہیں اٹھایا، کوئی خاص زور نہیں دیا۔ ہر ٹاپکس پر باتیں ہوتی ہیں، لیکن اس ٹاپک پہ باتیں بہت کم ہوتی ہیں کہ ہمارا معاشرہ خوشحال کیسے ہو، ہمارے گھر خوشحال کیسے ہوں، ہمارے لوگ خوشحال کیسے ہوں، ہمارا شہر اور گاؤں خوشحال کیسا ہو، ہمارا ملک خوشحال کیسا ہو۔ اس چیز پر، اس بات پر علماء کو بہت زیادہ زور دینے کی ضرورت ہے، چاہے وہ ویڈیو کے تھرو، یوٹیوب کے تھرو، یا جمعے کے خطبات کے تھرو۔ جب بھی جمعے کا خطبہ ہوتا ہے تو آپ غور کریں، اس پر دیکھیں کہ آج کے حالات کے حساب سے کیا خطبہ دینا چاہیے، سماج میں کیا برائی ہو رہی ہے، اخلاقی برائی یا اور کوئی برائی کیا چیز جنم لے رہی ہے، ملک کو ہماری کیسی ضرورت ہے، ہم کو کیا کرنا چاہیے کہ ہم سب ترقی کریں، ہمارا ملک ترقی کرے، ہماری قوم ترقی کرے، گھر گاؤں ترقی کرے۔ اس طرح کی مناسبت کے ساتھ جو ہے وہ خطبہ دینا چاہیے، تاکہ ان کی دنیا بھی بنے اور ان کی آخرت بھی بنے۔ اگر وہ کوشش کریں گے تو معاشرہ بہت جلد خوشحال ہو جائے گا اور خوشحال ہو سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب اپنے سوشل میڈیا کے تھرو، چاہے وہ واٹس ایپ ہو، فیس بک ہو، انسٹاگرام ہو، بہترین اور اخلاقی باتیں لوگوں تک پہنچائیں جو ان کی دنیا اور آخرت دونوں میں کام آئے، تاکہ وقت کا ضائع نہ ہو ہمارا وقت، اور اچھی بات لوگوں تک پہنچ جائے۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داری کو سمجھنے، پہچاننے اور اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔